الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ شکر کہ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں ہفتہ وار علمی اور روحانی اجتماع کے اندر حاضر ہونے کی سعادت بخشی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے اور ہمارے لیے قبر و حشر میں ذریعہ بخشش اور نجات بنائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کروڑ بار درود و سلام ہو۔ اللہ ان کی شفاعت ہمارے حق میں مقدر فرمائے اور ڈھیروں درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کے ابوین کریمین، آپ کی آل و اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ عزیزان محترم، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 6 سے جو ہے اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر یہ آپ کے گوش گزار کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ حق بیان کرنے اور حق سننے سمجھنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر مومنین متقین کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا تھا۔ اس کے بعد اب دوسرا گروہ جو کفار کا ہے اس کے بارے میں 2 آیات کریمہ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ کریم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ کا جو آغاز ہے اس آیہ کریمہ کا لفظ انا سے کیا ہے۔ یہ حرف انا یہ تحقیق کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بے شک، اور یہ بولا کس مقام پر جاتا ہے کہ جس مقام پر کوئی مد مقابل انکاری ہو کسی چیز کا، یا خود کلام ایسا اہم ہو کہ جس کے انکار کا اندیشہ ہو، تو اس کے انکار کو رد کرنے کے لیے یا اس منکر کے انکار کا رد کرنے کے لیے لفظ انا لایا جاتا ہے۔ تو چونکہ ناسمجھ لوگ ہیں کافر اور وہ یقیناً اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والے تھے اور انکار کر رہے تھے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کلام کو انا سے شروع فرمایا، کیونکہ مد مقابل ابو جہل اور اسی طرح ابو لہب، ولید بن مغیرہ اور قیامت تک آنے والے عام کفار ہیں جن کا خاتمہ بھی کفر پر ہونا ہے، جنہوں نے اختیاری طور پر کفر اختیار کرنا ہے۔ ان کے بارے میں یہ آیہ کریمہ ہے کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا یا جن کی قسمت میں ہی کفر ہے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان پر برابر ہے، وہ ایمان نہیں لانے والے۔ عزیزان محترم، کفر کا لفظ قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے، تو اس کے معنی بھی جان لیجئے۔ کفر کے لغوی معنی ہیں، یعنی لغت کے اعتبار سے چھپانا اور ڈھکنا، کور کرنا۔
شریعت میں کفر کسے کہتے ہیں؟ ایک شخص جو ہے اپنی گفتگو کے اندر بار بار لفظ استعمال کرتا ہے، کوئی کہتا ہے میں کافر ہو کے مروں، اگلے کو کوئی کہہ دیتا ہے بے دھڑک کہتا ہے تو کافر ہے، یا اس طرح سے ہے، تو کفر کے معنی تو پتہ ہوں تاکہ اس کی سنگینی کا پتہ چلے، اس کی حقیقت کا پتہ چلے، بے جا اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو شریعت میں کفر کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود یا اللہ کی توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کا، یا کسی نبی کی نبوت کا، یا ضروریات دینی میں سے کسی چیز کا انکار کر دینا، یہ کیا ہے؟ یہ کفر ہے۔ اللہ کے وجود کا کوئی انکار کر دے، جس طرح دہریے کرتے ہیں، ملحدین جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خدا نہیں، کوئی خالق نہیں، تو وہ کفر کے مرتکب ہیں۔ اسی طرح اللہ کی توحید کا کوئی انکار کر دے، جو تین خدا مانتے ہیں وہ بھی کیا ہیں؟ اللہ کی توحید کے منکر ہیں، وحدانیت کے منکر ہیں، لہذا کافر ہیں۔ کسی نبی کی نبوت کا انکار کر دیں، یا وہ چیزیں جن کو ماننا دین اسلام میں ضروری ہے، ضرورت شرعیہ ہے کہ ان چیزوں کو مانا جائے، ان میں سے کسی بھی ایک ضرورت دینی کا انکار کر دینا یہ کفر ہے۔ اور ضروریات دین کون سی چیزیں ہیں؟ جنہیں عام مسلمان جانتے ہیں کہ وہ دینی چیزیں ہیں۔ تو یا ضروریات دین کا یہ بھی معنی ہے کہ جن کا جاننا دین میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، نبیوں کی نبوت، رسولوں کی رسالت، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھنا، اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ ہی کی جانب سے ہے، اس پر ایمان رکھنا، اسی طرح مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھنا، تو یہ کیا ہیں؟ یہ ضروریات دین میں سے ہیں۔ یا وہ تمام عقائد جنہیں مان کر بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے، انہیں ضروریات دین کہتے ہیں۔ عزیزان محترم، بعض کام وہ ہیں کہ جن کو شریعت نے کفر کا نشان قرار دیا ہے، جیسے زنار باندھنا، جو ہندو غالباً اپنے کمر پر باندھتے ہیں، کوئی دھاگا باندھتے ہیں، یہ کفر کی علامت ہے۔ اسی طرح سر پر چوٹی رکھنا، یہ بھی ہندوؤں کی مذہبی علامت ہے، دینی علامت ہے، ان کا دینی شعار ہے۔ یہ کام بھی کفر کے ہیں۔ ایک تو ہے نا کہ اقوال کفریہ میں سے کوئی قول کفر کہنا، اس کا التزام کرنا کفر ہے۔ کچھ اعمال بھی ایسے ہیں کہ جو وہ اختیار کیے جائیں تو بندہ مسلمان نہیں رہتا، کیونکہ وہ اعمال دیکھ کر ایسا یقین ہوتا ہے کہ یہ بندہ کفر کا مرتکب ہے۔ لہذا کفر قول کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے لیے ایسے کفریہ کاموں میں سے کوئی کام کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی کفر ہے۔ جیسے ہندو کشکا لگاتے ہیں، ماتھے پر جو ہے وہ نشان لگاتے ہیں، ان کا لکیریں کھینچتے ہیں، یا تلک لگاتے ہیں، یہ ان کا مذہبی نشان ہے، مذہبی شعار ہے۔ اور اسی طرح یہودی ہیں، وہ ایک خاص قسم کی ہیٹ، ٹوپی سر پر رکھتے ہیں، یہ بھی کفریہ علامت ہے۔ تو وہ لوگ جو ڈرامائی طور پر اپنے آپ کو کافر بن کر پیش کرتے ہیں اور اس کی اجرت کھاتے ہیں، اپنے آپ کو کافر شو کرتے ہیں ڈراموں کے اندر، فلموں کے اندر، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ دنیا میں چند ٹکوں کی خاطر وہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا حاجت ہے؟ اس چیز کی کوئی حاجت ہے کہ اپنے آپ کو کافر بن کر آپ شو کریں کہ جناب ہم یہ رول پلے کر رہے ہیں، یہ کریکٹر جو ہے ادا کر رہے ہیں؟ تو یہ سراسر اپنے ایمان کی گردن کاٹنے کے مترادف ہیں۔ تو انہیں توبہ کرنی چاہیے اور اس گناہ والے کام سے، کفریہ کام سے بچنا چاہیے۔ مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، کفر قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 4 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ میں صرف ان کے معنی ہی بتاؤں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تاکہ یہ ویژن بھی براڈ ہو کہ
آج کل جتنے بھی نئے جو فلاسفر معرض وجود میں آ رہے ہیں اور دین کا، قرآن کا، دینی تعلیمات کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو چونکہ ان کا مطالعہ بھی محدود ہے، علم بھی محدود ہے، جہالت کی جو ہے ان کے اوپر کوٹنگ ہوئی ہوتی ہے، تو وہ اگر ایک ہی لفظ کا معنی کسی اور جگہ پر دوسرا دیکھتے ہیں جو مختلف ہوتا ہے اس سے جو پہلی جگہ انہوں نے پڑھا ہوتا ہے، تو وہ فوراً ہی ان کو بدہضمی ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں دیکھیں یہ ترجمہ کرنے والے نے گڑبڑ کر دی ہے، ایک جگہ معنی کچھ تھا، ایک جگہ معنی کچھ کر دیا۔ تو چونکہ ان کی ساری آیات پر اطلاع نہیں ہے، علم نہیں ہے، آگہی نہیں ہے، تو اپنی جہالت کا پردہ وہ خود ہی اٹھاتے ہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ ایک لفظ کے جو ہے کلام عرب کے اندر کئی کئی معنی ہوتے ہیں، بلکہ ایسے فصیح و بلیغ شعراء ہیں عربی کہ وہ ایک ہی شعر کے اندر ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں 4 دفعہ، اور چاروں جگہ پر اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے۔ ایک ہی معنی اگر چاروں جگہ مراد لیں گے تو اس کا معنی ہی نہیں بنے گا۔ تو قرآن مجید یہ تو اسرار و رموز کا سمندر ہے۔ بہرحال اس کے اندر کفر جو ہے 4 معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر تو ایمان کے مقابل آیا ہے جس کا معنی ہے انکار کرنا، ایک جگہ پر یہ لفظ کفر جو ہے یہ شکر کے مقابل آیا ہے، یعنی ناشکری کرنا، ایک جگہ پر کفر اختیار کرنا یعنی کہ توحید کا انکار کرنا، اور یہ اس معنی میں آیا ہے، اور ایک جگہ پر بیزارگی کے معنی میں آیا ہے۔ اب ایک ہی لفظ ہے لفظ کفر، اور معنی کیا ہے؟ توحید الہی کا انکار کرنا، یا کہ ایمان کے مقابل انکار کرنا، وہ بھی توحید الہی کا انکار بنتا ہے۔ اور ناشکری کے معنی میں بھی آیا ہے کہ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اللہ فرماتا ہے میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور ناشکری نہ کرنا۔ یہاں پر توحید کا انکار کرنا معنی مراد نہیں ہے۔ اسی طرح بیزارگی کے معنی میں بھی یہ آیا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جن لوگوں کی قسمت میں ایمان لانا ہی نہیں تھا، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ غیب کی خبر ہے جو اللہ نے دی، لا یؤمنون، کہ یہ لوگ، یا ابو جہل ہو، ولید بن مغیرہ ہو، یا ابو لہب ہو، یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور یہ خبر جو اللہ نے دی یہ بالکل سچی ثابت ہوئی کہ مرتے دم تک ان کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ اس جگہ یہ فرمایا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ ایمان لانے پہ قدرت نہیں رکھتے، قدرت تو رکھتے ہیں لیکن وہ قصدن، عنادن، بغضن ایمان نہیں لائیں گے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ان کا جو کفر اختیار کرنا تھا یہ اختیاری تھا، مجبوراً ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اب وہ مجبور ہو گئے ایمان لانے کے لیے، اللہ کا کہہ دینا رکاوٹ بن گیا، ایسا ہرگز نہیں۔ انہوں نے اختیاری طور پر کفر اختیار کیا، تو اس میں وہ مجبور نہیں تھے، کیونکہ علم الہی میں یہ موجود تھا کہ یہ ان کے پاس اختیار تو ہے لیکن یہ جان بوجھ کر کفر اختیار کریں گے اور ایمان قبول نہیں کریں گے۔ تو یہ خبر اللہ رب العالمین نے دی تھی، لہذا یہ کہنا کہ وہ مجبور ہیں ایسا ہرگز نہیں، وہ مجبور نہیں تھے۔ جن کفار نے اسلام قبول کر لیا وہ بھی تو مسلمان ہو گئے نا، کتنے سینکڑوں کی تعداد میں فوج در فوج جو ہے اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے، تو ان کے لیے کیوں نہ رکاوٹ بنی؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ کو علم ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں، تو اللہ نے اس کی خبر دی۔ تو عزیزان محترم، اس کا خلاصہ جو مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کفار کے ایمان لانے پر بڑے حریص تھے، بڑی خواہش تھی کہ ہر بندہ ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اور توحید کو جو ہے اپنا لے، جامع توحید کو پی لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ خاطر ہو جاتے تھے، آپ کا دل جو ہے وہ پریشان ہو جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کی ہٹ دھرمی سے رنجیدہ نہ ہوں اور نہ ہی ان کے ایمان لانے کی امید رکھیں، کیونکہ ایمان لانے کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایمان بندہ کیوں لاتا ہے؟ 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا دل صحیح ہو،
اس کا دل مریض نہ ہو، صحیح ہو، اور وہ خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لے آئے۔ اور دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ اس کو خود تو عقل نہ ہو، لیکن کسی عقل والے کے سمجھانے کی وجہ سے وہ ایمان قبول کر لے۔ تو یہ کافر جو ہے بدبخت ان دونوں چیزوں سے محروم ہیں، ان کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں، صلاحیت ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تاریک قسم کا، بڑا کثیف قسم کا ان کے آگے جال ہے یا حجاب ہے، جس کی وجہ سے یہ حق دیکھنے سے قاصر ہیں، حق سننے سے قاصر ہیں۔ جس طرح مہر کا لفظ یعنی کہ ختمہ یہاں پر مہر کے معنی میں ہے کہ جس طرح کسی خط پر یا پارسل کو بند کر کے مہر لگا دی جاتی ہے کہ اس کے اندر والی چیز باہر نہ آئے اور باہر والی چیز اب اس کے اندر داخل نہ ہو، تو اسی طرح ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے کہ حق اب ان کے دلوں کے اندر داخل ہونے والا نہیں۔ حق ان کے کان تو یہ رکھتے ہیں لیکن یہ بہرے ہیں، دل تو رکھتے ہیں مگر یہ کیا ہیں؟ بے بہرا ہیں، یہ حق سمجھنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور یہ گونگے بھی ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ کفار دل کے صحیح ہونے سے بھی محروم ہیں، اور یہ کسی کی صحیح گواہی یا تبلیغ کو سن کر عمل کرنے سے بھی کیا ہے؟ محروم ہیں، کیونکہ ان کی ضد ہے اور ان کی ہٹ دھرمی ہے جس نے ان کو اس قابل نہیں چھوڑا کہ یہ اسلام کو قبول کریں اور یہ کوئی صحیح بات سوچ سکیں یا سمجھ سکیں۔ آج بھی دیکھیں کہ جو لوگ ہدایت کو قبول نہیں کر رہے، جتنے دہریے ہیں، جتنے ملحد ہیں، جتنے ایتھیسٹ ہیں، جتنے بھی جو ہے وہ منکرین اسلام ہیں، ان کے دلوں پر ایسے ہی مہریں پڑی ہوئی ہیں، عناداً اور ضدی طور پر، ضد کے طور پر جو ہے وہ اسلام کو پڑھنے سے ہی قاصر ہیں، سننے سے قاصر ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ بڑی بدبختی کی علامت ہے۔ بلکہ وہ مسلمان جو پیدائشی طور پر مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور لیکن اس کے باوجود ان کی صحبتیں کافرانہ ہیں، ان کی صحبتیں ٹھیک نہیں ہیں، کفریہ عقائد رکھنے والوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنا دین پڑھتے ہی نہیں ہیں، اپنا قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، علماء کو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے ساتھ نشست کرتے ہی نہیں ہیں، اہل حق سے حق نہیں جانتے۔ ان کو بھی ڈرنا چاہیے، گناہوں میں جو لت پت ہوئے پڑے ہیں اور گھرے پڑے ہیں، کیونکہ گناہ کی جو ورسٹ ترین، بدترین جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ اس کی انتہا ہے وہ کیا ہے؟ کفر ہے، اور کفر کی سزا پھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ تو ایسوں کی صحبت سے بھی انسان کو بچنا چاہیے جو غیر مسلمانہ عقائد رکھتے ہوں۔ تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ غیر مسلموں کو دوست بناتے ہیں، حالانکہ قرآن نے فرمایا، اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں، مومنوں کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ جو ان سے محبت رکھے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرما رہا ہے، اور اس کے باوجود مسلمان کان نہ دھرے اور اپنے جو ہے وہ اس عمل سے بے پرواہ ہو کر ان سے یاریاں گانٹھے، ان کے ساتھ قلبی میلان رکھے، تو نتیجہ بہت برا نکل سکتا ہے۔ عزیزان محترم، کافر اپنی ضد کی وجہ سے اپنی صلاحیت کو کھو بیٹھے تھے، جس کی وجہ سے ان کی کان، ان کی آنکھیں ایسی معطل ہو گئیں کہ وہ حق کی آواز سننے سے محروم ہو گئے، اور ایمان لانے کے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اسباب ہی انہوں نے ختم کر لیے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ گناہوں کی اصل 3 چیزیں ہوتی ہیں: حرص اور حسد اور تکبر، اور کافروں کے اندر یہ بدرجہ عدم موجود ہوتی ہیں یہ چیزیں، اور مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہیں، لیکن چونکہ وہ ایمان قبول کر چکے ہیں اور
جو ہے اپنے ایمان کو وقتاً فوقتاً تازہ کرتے رہتے ہیں یا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اچھی صحبت کی برکت سے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے، اور علماء کرام اہل حق جو ہیں ان کے وعظ و نصیحت سننے کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کو دھوتا رہتا ہے اور ان کا دل جو ہے وہ جلا پاتا رہتا ہے۔ اور پھر علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ غفلت پیدا کرنے والی جو ہے چیزیں وہ بھی چند ہیں، کیونکہ غفلت ہی سے انسان پھر کفر کی طرف جاتا ہے۔ تو غفلت کون سی چیزیں پیدا کرتی ہیں؟ کفر کے اسباب میں سے غفلت بھی ہے۔ تو غفلت کے آگے اسباب کیا ہیں؟ یہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو فرمایا زیادہ کھانا، زیادہ سونا، زیادہ بولنا، ہر طرح سے آرام سے رہنے کی خواہش جس کے دل میں ہو کہ میں بس آرام میں رہوں، آرام ہی آرام جو ہے میرے صبح و شام آرام میں رہوں، مجھے کوئی جتن نہ کرنا پڑے دین پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے کوئی وقت نہیں نکالتے، اور اپنی لگژری اور پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے صبح و شام مال کمانے کی ہوس اور حرص کے اندر جو انسان ڈوبا ہوا ہے وہ پھر غافل ہو جاتا ہے۔ مال کی محبت، عزت کی رغبت، مال کی محبت میں حلال حرام کی تمیز کھو دیتا ہے۔ عزت کی رغبت کہ مجھے بس ہر بندہ میری عزت ہی کرے، میرے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، مجھے میری کوئی برائی نہ کر سکے، میری برائیوں کے باوجود میری کوئی برائی نہ کرے، یہ بھی غفلت کی علامت ہے۔ حکومت کی خواہش، عہدوں کی لالچ، اقتدار اور منصب کی ہوس جو ہے یہ بھی انسان کو غافل کر دیتی ہے۔ فرمایا بسا اوقات انسان مال اور حکومت کی لالچ کے اندر کافر تک بن جاتا ہے۔ جب کافر اپنا مال استعمال کرتے ہیں اور جب ٹکے لگاتے ہیں تو پھر کمزور ایمان والے اپنا ایمان سستے داموں بیچ کر دائرہ کفر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو مال کی ہوس، عہدے کی ہوس، اقتدار کی ہوس، منصب کی ہوس، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ غفلت کی علامت ہیں، اور غفلت کا نتیجہ بھی کفر ہو سکتا ہے۔ یہ بھی فرماتے ہیں علماء کرام کہ گناہ دل کے اندر سیاہی پیدا کر دیتا ہے، اور وہ سیاہی جو ہے وہ ایسی جڑ پکڑتی ہے کہ پھر انسان جو ہے اگر اس کا علاج نہ کرے، قرآن مجید کی تلاوت نہ کرے، درود پاک کی کثرت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، ذکر کے حلقوں میں نہ بیٹھے، ذکر کی محفلوں میں شرکت نہ کرے، اور موت کو یاد نہ کرے، تو یہ سب چیزیں چونکہ دل کو دھونے والی ہیں، موت کی یاد الہی، ذکر الہی، درود پاک کی کثرت، قرآن مجید کی تلاوت، یہ وہ چیزیں ہیں جو دل کی سیاہی کو دور کرتی ہیں۔ تو انسان اگر ان چیزوں کو اختیار نہ کرے تو پھر انسان کا جو ہے وہ سیاہ پن اور کوئلے کی طرح جو ہے وہ گاڑھا ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح زیادہ ہنسنا دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ خوف الہی سے رونا یہ اس کا علاج ہے، دل کی سیاہی کا علاج خوف الہی سے رونا۔ فرمایا کہ جو شخص گناہوں کے ساتھ نیکیاں بھی کرتا رہے تو اس کا قلب جو میلا ہو جائے وہ دھلتا رہتا ہے، اور لیکن جو گناہوں میں مشغول رہنے کی وجہ سے نیکیوں کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کی سیاہی بڑھتے بڑھتے ایک دن اس کے قلب کو یہ کوئلے کی طرح سیاہ بنا دیتی ہے، جس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان دلوں پر لوہے کی طرح زنگ آتا رہتا ہے، اور اس کی صفائی تلاوت قرآن ہے۔ تلاوت قرآن اس سیاہ قلب کو اس طرح سے جو ہے وہ صاف کر دیتی ہے تلاوت قرآن کہ جس طرح وہ دودھ کا دھلا ہوا انسان ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اس سیاہی کو اتنی جلدی نہیں دور کیا جا سکتا، اس کے لیے استقامت چاہیے، مداومت چاہیے، ہمیشگی چاہیے۔ کوئی بھی نیکی ہے انسان اس کو لگاتار کرتا رہے، لگاتار ذکر کی محفل میں آئے، لگاتار درس قرآن میں آئے، لگاتار تلاوت قرآن کرے، لگاتار نمازیں پڑھے، نوافل پڑھے، نیکوں کی صحبت میں بیٹھے۔ بعض اوقات اعمال کا کسب اتنی جلدی وہ کام نہیں کرتا جو اثر ایک جو ہے کامل ولی کی نگاہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو عزیزان محترم، آنن فانن نگاہ ولی جو ہے وہ دل کی سیاہی کو دور کر دیتی۔ آج لیزر شعاعیں جو ہیں
وہ جسم کے اندر کو رسولیاں بن جائیں، ٹیومر بن جائے دماغ کے اندر، گردوں میں پتھریاں بن جائیں، تو لیزر کی شعاعیں کیا کر دیتی ہیں؟ اس کو پارا پارا کر دیتی ہیں، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہیں۔ تو ایک لیزر جو مادی چیز ہے، یعنی مادے کے عمل میں وہ نتیجے میں آئی ہے تحقیق سے، جو ہے وہ شعاعیں جو ہیں جو ہے لطیف ہیں، لیکن وہ ایسا اثر رکھتی ہیں کہ وہ سخت سے سخت پتھر کو، سٹون کو، پتھری کو وہ ٹکڑے ٹکڑے ریت کے ذروں کی طرح کر دیتی ہیں۔ تو جن کی نگاہوں میں جو ہے نور نبوت کی جو ہے مظہر ہونے کی حیثیت سے جو تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، کیا وہ سیاہ دلوں کو نورانی نہیں بنا سکتی؟ کیا وہ جو ہے اللہ کا فیض جو سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے منتقل ہوتا ہے، کیا اس کی برکت سے انسان معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتا؟ اس کا قلب جاری نہیں ہو سکتا؟ بے شک ہو جاتا ہے۔ اسی کے متعلق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت ہو جائے تو یہ میل دل اللہ جو ہے آنن فانن جو ہے وہ اجلے کر دیتا ہے۔ مگر جس دل کی سیاہی اللہ والوں کی صحبت سے بھی دور نہ ہو، جس طرح ابو جہل سرکار کی صحبت میں ہوتا تھا لیکن اس کا جو کفر ہے وہ دور نہیں ہوا، ابو لہب کا کفر دور نہیں ہوا، عتبہ و شیبہ کے کفر دور نہیں ہوئے، عبداللہ بن ابی کا نفاق جو ہے وہ دور نہیں ہوا، منافقت پر مرا اور یہ سارے کفر پر مرے۔ ولید بن مغیرہ جو ہے یہ سارے کون تھے؟ ان کے صحبت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کی برکت سے بھی ان کے دل کی سیاہیاں دور نہ ہوئی، تو پھر یقیناً یہ ماننا پڑے گا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے حق ان کے سینوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اور اسی کی طرف اعلیٰ حضرت نے یہ اشارہ فرمایا ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، سرکار کی بارگاہ کے بارے میں ارشاد فرمایا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، نہ کوئی بھاگنے کی اور کوئی جگہ ہے، نہ ہی کوئی قرار پانے کی اور کوئی جگہ ہے، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ جو سرکار کی بارگاہ میں بھی جس کا دل اجلا نہ ہوا، سرکار کے عشق سے بھی جس کے دل کی سیاہی نہ دور ہوئی، تو وہ پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول نہیں ہوگا۔ یہی معنی ہے اس شعر کا بھی کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ جب حدیثوں میں ہے نا کہ اس کے کسی شخص کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا اور فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے، اللہ فیصلہ فرما دے گا، لیکن اس کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے تو اللہ رب العالمین اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے صدقے اس کو داخل جنت فرما دے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بعض لوگ اسی شعر کو تروڑ مروڑ کے اس کا مفہوم ہی غلط کر کے بیان کرتے ہیں کہ لو جی اللہ نے جس کو پکڑ لیا اور حضور جو ہے اس کو چھڑا لیں گے، بخشوا لیں گے، وہ دیکھو جنہوں نے رسول کو اللہ سے بھی بڑھا دیا۔ یہ اس طرح سے اس کا نیگیٹو پہلو بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اس کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ یہ حدیثوں میں کیا موجود نہیں ہے کہ لوگ جہنم میں جل رہے ہوں گے، مومنین مسلمان سڑ کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر ان کی شفاعت فرمائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں ہے سرکار خود جہنم میں تشریف لے جائیں گے، اور سرکار جب تشریف لے جائیں گے تو سرکار کے جانے کی وجہ سے جہنم کی آگ سرد ہو جائے گی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس شخص کو وہاں سے آخرکار لے آئیں گے جس کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جہنم کا فیصلہ کر دیا تھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ رو رو کر اللہ کو منا لیا اور ان کو داخل جنت کروا دیا۔ تو تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کہ ہم خطا پہ خطا کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عطاؤں پر عطائیں کر رہے ہیں، اور مومنوں کو بخشوانے کے لیے، اپنی امت کو بخشوانے کے لیے دنیا میں آتے بھی امتی امتی پکار رہے ہیں، اور دنیا سے پردہ فرماتے بھی امتی امتی پکار رہے ہیں، اور معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں بھی امتیوں کی سفارش اور بخشش کی جو ہے اللہ رب العالمین سے دعائیں اور التجائیں کر رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ دل کی سیاہی جو ہے
یہ بڑی بدترین چیز ہے۔ اور جب خاص کر نبی کی عداوت دل میں پیدا ہو جائے، ولیوں کی پھر نگاہ بھی اس کفر کو جو ہے وہ نہیں دھو پاتی، کیونکہ جن کے مقدر میں کفر لکھ دیا گیا ہو، بدبختی جن کے مقدر میں ہو، اعتراض اور تنقید اور گستاخیاں اور عداوت جو ہے جن کے سینوں میں جو ہے رچ بس گئی ہو، تو پھر ان کا دل جو ہے وہ اجلا نہیں ہوتا۔ کوئلے کو جتنا مرضی رگڑ کر، جو مرضی کیمیکل لگا کر آپ دھونے کی کوشش کریں، کوئلہ ہی رہتا ہے، وہ صاف نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، اور ان پر جو ہے وہ سخت اس پر آ گیا ہے پردہ، اور اس وجہ سے اب وہ حق سن نہیں سکتے، حق دیکھ نہیں سکتے۔ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ان پر جو ہے وہ ان کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب رکھا ہے۔ تو عزیزان محترم، عذاب اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر رکھا ہے، کہ ان کی سزا کیا تھی کہ دنیا میں وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل کیے جائیں۔ تو دیکھیں کفار، کوئی بدر میں مارا گیا، کوئی احد میں مارا گیا، کوئی حنین میں مارا گیا، ٹھیک ہے، تو یہ دنیا میں یہ عذاب تھا ان کے لیے۔ یا قیدی بنا لیے جائیں گے، تو کافروں کو قید بھی کیا گیا۔ اسی طرح آخرت کا عذاب کیا ہے ان کافروں کا، کہ تیز آگ، کھولتے ہوئے پانی اور زہریلے جانور، بچھو اور سانپ، یہ جہنم میں ان پر مسلط کیے جائیں گے۔ اور اس پر سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ دائمی ہوگا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، جو لوگ بھی اپنے کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ حقیقت مندانہ طور پر عبرت کی نگاہ سے حق کا متلاشی بن کر قرآن مجید کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ یہ قرآن الہامی کتاب ہے، خدائی کتاب ہے، یہ اللہ رب العالمین جو کہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ اس کی ہیبت ایسی ہے، اس کا سحر ایسا ہے کہ جو کوئی پڑھتا جاتا ہے اور وہ ہو حق کا متلاشی، تو وہ حق کو پا ہی لیتا ہے، وہ حق کی منزل پر پہنچ ہی جاتا ہے۔ تو جو خدا کے منکر ہیں اور بھولے ہوئے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں مست ہیں، شہوت پرستیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، وہ جس بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، انہیں یہ قرآن مجید ضرور پڑھنا چاہیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کے اندر تضاد ڈھونڈنے اور اختلاف ڈھونڈنے کے چکر میں قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو قرآن اپنا اعجاز دکھاتا ہے کہ ان کے سینے میں نور داخل کر دیتا ہے، وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین یہی ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے آباء و اجداد کے غلط عقیدوں پر نہ رہو، اندھے ہو کر نہ رہو۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں تھے تو تم بھی گمراہی پر رہو گے۔ تو لہذا یہ دعوت قرآن ہے، دعوت رحمان ہے اور دعوت حبیب رحمان ہے کہ قرآن مجید کو پڑھیں۔ یہ ہدایت ہے، متقین کے لیے بھی ہدایت ہے اور لوگوں کے لیے بھی ہدایت ہے، عالمین کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو لہذا حق کا متلاشی بن کر، تعصب کی اینک اتار کر، بغض اور کینہ جو اسلام کے بارے میں جن کافروں کے اور غیر مسلموں کے دلوں میں بھرا ہوا ہے، وہ اگر وہ اینک اتار کر ہٹ کر اس سے قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ قرآن ان کی صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے کی طرف ضرور رہنمائی فرمائے گا، اور اسی میں اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین ان سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسلمانوں کو قرآن پڑھ کر سمجھ کر اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اسلام سے دور ہو گئے ہیں، مرتد ہو گئے ہیں یا مرتد ہونے کا سوچ رہے ہیں، یا سیکولر ہو گئے ہیں یا لبرل ہو گئے ہیں اور وہ مذہب سے آزادی چاہتے ہیں، بیزارگی جو ہے وہ اختیار کر چکے ہیں اور میرا جسم میری مرضی کا نعرہ الاپ رہے ہیں۔ کوئی جناب کہہ رہا ہے کہ ہمیں آزادی رائے ہونی چاہیے، جو دل میں آئے ہم کہیں، سوچیں، بولیں، جو مرضی افکار اور عقائد کو اپنائیں۔
تو وہ بہت بڑی خطا پر ہیں، وہ اپنی بھی بربادی کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کی بھی بربادی کریں گے، معاشرے کو بھی بربادی کا جو ہے وہ گڑھ بنا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ان عیش کوشیوں کو وہ بھی چھوڑیں اور قرآن کی طرف آ جائیں۔ قرآن ہماری دنیا میں بھی نجات کا سامان ہمیں دے رہا ہے، اور ہمارے قبر و حشر کی نجات کا سامان بھی ہمیں دے رہا ہے۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، انسان اگر اس میں ہدایت کو اپنا لے تو پھر کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی جو ہے انشاءاللہ اس میں وہ نجات بھی پائے گا اور فلاح بھی پائے گا، اور دنیا میں بھی سرخرو ہو جائے گا اور آخرت میں بھی وہ سرخرو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔